There are 1,000 things I can list which God Almighty can't do. لیکن وہاں ہی جو علماء عرب ہیں, جو حکومتی ملے ہیں, صالح فوزان اور یہ باقی علماء, باقاعدہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. اس شیخ نے ایک مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگا کر خود اس کی طرف کفر لوٹا. اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ توبہ کروائے اس سے. اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ توبہ کروائے اس سے. اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ توبہ کروائے اس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اگر کوئی شخص اس کے برعکس کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ آتی ہے تو یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر کوئی شخص اس کے برعکس کہتا ہے ان اللہ لا یقدر علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، الحاد ہے، کیونکہ یہ اس آیت کریمہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کا انکار کرنا ہے. یہی سیم سوال شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ شخص ملحد ہے. جو بھی یہ بات کہتا ہے وہ شخص ملحد ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہو، دائی ہو یا قاضی ہو، کوئی بھی ہو. جو بھی شخص یہ بات کہتا ہے وہ ملحد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ شخص بالکل اس آیت کریمہ کے خلاف بات کر رہا ہے اور اس کی مخالفت کر رہا ہے. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هناك داعية مشهور له دعوة عالمية يقول إن الله لا يقدر على كل شيء، ويقول أنا أعلم ألف شيء لا يقدر عليه الله تعالى، فهل هذا من الدعاة على أبواب جهنم، وهل يجب التحذير منه؟ هذا ملحد، اللي يقول الكلام هذا ملحد في أسماء الله وصفاته. اب ایک شخص نے کیا کیا کہ شیخ صالح الفوزان کے اس عام فتوے کو اٹھا کر کے ایک دوسرے شخص کے ایک خاص کانٹیکس میں کہی گئی بات کو اٹھا کر کے دونوں ویڈیو کو ایک ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ شیخ صالح الفوزان نے فلاں شخص پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور اس طرح سے فساد برپا کر دیا. حالانکہ شیخ فوزان نے ایک عام بات کہی تھی کہ جو بھی شخص ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں کر سکتا ہے، جو بھی شخص ایسی بات کرتا ہے، چاہے کوئی وہ بادشاہ ہو یا کوئی قاضی ہو یا کوئی دائی ہو یا کوئی عالم ہو، کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ الحاد ہے. تو اس عام فتوے کو اٹھا کر کے دوسری طرف ڈاکٹر نائک کی اس خاص کانٹیکس میں کہی گئی بات کو اٹھا کر کے لگا دیا اور کہہ دیا کہ شیخ صالح نے ان کی تکفیر کر دی. تو شیخ فوزان نے کسی خاص شخص کے بارے میں یہ بات نہیں کہی تھی بلکہ ایک عام بات کہی تھی. اس طرح کے ہزاروں عالمی دائی دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو ان فتنہ پرست لوگوں نے پہلا جھوٹ یہ باندھا کہ شیخ فوزان نے ایک خاص شخصیت پر کفر کا فتویٰ لگایا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، اسے شیخ فوزان کے سامنے ساری حقیقت رکھنی چاہیے تھی. تو جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں شاید انہیں یہ بات نہ پتہ ہو کہ وہاں پر جو سائل ہوتا ہے، جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس سوالات لکھت میں آتے ہیں اور وہ پڑھ کے شیخ کو سناتا ہے اور شیخ اس کا جواب دیتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ سائل کو خود یہ بات نہ پتہ ہو کہ عالمی دائی ہے کون، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور جس نے یہ سوال لکھ کر کے دیا تھا، کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر نائک کو ہی مراد لیا تھا؟ اس میں جن لوگوں نے ویڈیو کلپس کی کٹنگ کی ان لوگوں نے تیسری غلطی یہ کی کہ انہیں شیخ صالح الفوزان کے منہج سے واقفیت ہی نہیں تھی، کیونکہ شیخ صالح الفوزان کے منہج میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کسی شخص کی تکفیر کر دی جائے بغیر حجت قائم کیے، کسی خاص شخص کی تکفیر کر دی جائے بغیر حجت قائم کیے. یہ شیخ صالح الفوزان کے منہج میں ہے ہی نہیں، تو وہ بھلا کیسے کسی خاص شخص کی تکفیر کر سکتے ہیں؟ تو یہ نادان لوگ شیخ فوزان کے منہج سے بھی ناواقف ہیں. اور جس شخص پر شیخ فوزان کفر کا فتویٰ لگا دے، اگر کسی خاص شخص پر شیخ فوزان کفر کا فتویٰ لگا دے تو بہت ممکن ہے کہ ایسے شخص کی کئی سارے ممالک میں انٹری بند ہو جائے، ایسا شخص کئی سارے ممالک میں جا تک نہیں سکتا ہے. تو یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیخ فوزان کو دے رکھا ہے، یہ ویلو اور یہ حیثیت ہے ان کی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دوسرے نادان شخص نے شیخ فوزان کی انہی کٹنگ کی ہوئی کلپس کو دیکھا اور اس کی بنیاد پر پہلے تو اسے یہ لگا کہ شیخ فوزان نے ڈاکٹر نائک کی تکفیر کر دی. اس کے بعد اس نے کیا کیا، ایک حدیث کوٹ کر کے کہا کہ شیخ فوزان خود کافر ہو گئے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس شیخ نے ایک مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگا کر خود اس کی طرف کفر لوٹا. اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ توبہ کروائے اس سے. اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب جب حقیقت آپ کے سامنے آ گئی تو آپ اس شخص کو جاہل سمجھیے یا نادان سمجھیے یا پھر ایسا سمجھ لیجیے کہ اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو فضول قسم کے لوگ علم کلام کی فضول اور بکواس بحثوں کو لا کر کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، علم کلام کی وہ بحث جن کو پیش کرنا بھی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ ادب کے خلاف ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ علم کلام کی وہ فضول بحثیں اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ممتنع لذاتی ہی کی، اور اس طرح کی کوئی بھی دو الٹی چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی بات کر دینا، جمع بین ضدین کی بات کر کے لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو یہ سوالات ہی غلط ہوتے ہیں، دوسری چیز یہ کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ادب کے برخلاف ہیں، انسان کے لیے جائز نہیں ہے، انسان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوالات کرے، اللہ کی قدرت پہ سوال اٹھائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر سوال اٹھانا کہ اللہ تعالیٰ کیا ایسا کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ There are 1,000 things I can list which God Almighty can't do. اور خاص طور سے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بہت سی ایسی چیزیں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملہ بولنا اپنے آپ میں غلط ہے، یہ متفق علیہ بات ہے کہ یہ جملہ بولنا اپنے آپ میں غلط ہے، جو بھی شخص بولتا ہے وہ غلط بولتا ہے، ایسے جملے بولنے ہی نہیں چاہیے۔ اب ہم پھر سے اس نادان شخص پر آتے ہیں جس نے شیخ صالح الفوزان پر، ایک عالم ربانی پر اتنی غلط طرح کی باتیں کی، اتنی سخت باتیں کی۔ جو حکومتی ملے ہیں صالح فوزان کر خود اس کی طرف کفر لوٹا، اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ کیا اسے یہ حدیث نہیں پتہ ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں؟ کیا اس شخص تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ دوسری طرف اس نادان شخص نے اسحاق جھالوی، جاوید احمد غامدی جیسے گمراہ شخصیات پر، جن کی گمراہی پر اہل سنت کا اتفاق ہے، ایسی شخصیات کے بارے میں بہت ہی نرم اور پیارا رویہ اختیار کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص حق اور اہل حق سے کتنا دور ہے۔ یہاں پر میں بیچ میں ایک اور شخصیت کو لانا چاہوں گا جس نے روافظ کی تائید کی، اس کے بارے میں کتنا نرم اور کتنا ہلکا رویہ اختیار کیا۔ تارج میر صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی، مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو، ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور ادھر ہمارے سنیوں کا حال دیکھو، ایک بات میں صحیح بات کر دو، اختلاف نہ کرو، صرف صحیح بات بتا دو۔ حدیث تو سنیو کی تھی من کنتم مولا فہذا علی مولا، صرف اقرار کر لو، تو یہ ہمیں سنیے سے نکالے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ مولانا جمیل نے حق بات نہیں کہی تھی، بلکہ ایک ایسی بات کہی تھی جو اہل سنت میں سے کسی نے نہیں کہی تھی ان سے پہلے، اس لیے علماء کرام نے ان پر اعتراض کیا، اور وہ بات یہ تھی کہ حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے۔ تو یہ بات جو مولانا جمیل نے کہی، اہل سنت میں سے کسی نے یہ بات ان سے پہلے نہیں کہی، ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ تو اس پر علماء کرام نے اعتراض کیا تھا، اور اعتراض کیا گیا تھا، اہل سنت سے خارج نہیں کیا گیا تھا، تو بیچ میں ایک جھوٹ نہ گھسائے۔ اس لیے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی، بولو آج کے بعد کہا کرے کیا ہے، مولا علی، سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان۔ جہاں تک رہا حضرت علی کی فضیلت میں یہ روایت، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو یہ حضرت علی کی فضیلت میں ایک حدیث ہے۔ اگر صرف اس حدیث کو بیان کرتے تو کوئی ان پہ اعتراض نہ کرتا، لیکن انہوں نے بیچ میں ایک ایسی بات کہی جو اہل سنت میں سے کسی نے بھی نہیں کہی تھی، اس لیے ان پر اعتراض ہوا۔ اگر واقعی ہمیں صرف مولا علی ہی کہنا چاہیے تو وہ محدثین جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہلے مولا نہیں لکھا ہے اپنی حدیث کی کتابوں میں، چاہے ویسے بھی حدیث میں جب ان کا ذکر آیا ہے تو کیا اس کا مطلب وہ سارے کے سارے جو ہیں غلط ٹریک پر تھے؟ یہاں پر دو تین پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ مطلق مولا کہا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی مولا کہا جائے، جیسے قرآن کریم میں آیا ہوا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان لو تم سب کا مددگار مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب روافظ اس لفظ کو بولتے ہیں یعنی شیعہ، اور آج کے دور میں جو شیعہ ہونے کے دعوے دار ہیں حقیقت میں وہ شیعہ ہوتے نہیں ہیں، جتنے شیعہ ہونے کے دعوے دار ہیں وہ سب روافظ ہوتے ہیں۔ تو روافظ جب اس لفظ کو بولتے ہیں، لفظ مولا کو حضرت علی کے لیے بولتے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کے غلط انٹینشنز ہوتے ہیں۔ پہلا غلط انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے مراد خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا حق نہیں تھا، خلیفہ ہونے کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو کہ اہل سنت کے متفقہ عقیدے کے برخلاف ہے۔ تو یہ پہلا غلط انٹینشن ہوتا ہے مولا بولنے کے پیچھے ان کے۔ دوسرا ان کا غلط انٹینشن یہ ہوتا ہے، جیسا کہ بعض روافظ بولتے بھی ہیں، حضرت علی کو مولا کائنات بولتے ہیں، مولا کائنات، کائنات کا مددگار،
تو یہ اس کا بلا شبہ یہ ایک غلو آمیز لفظ ہے، غلو آمیز لقب ہے جو حضرت علی کو وہ لوگ دیتے ہیں، جسے خود حضرت علی آج زندہ ہوتے تو پسند نہیں کرتے، اور اس کے اندر سے شرک کی بھی بو آتی ہے، توحید کے شائع نشانی لفظ ہے بھی نہیں۔ اور ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے کہ مولا کا لفظ صرف حضرت علی کے لیے ہی نہیں آیا ہوا ہے حدیث میں، بلکہ اور بھی بہت سے دوسرے صحابہ کے لیے مولا کا لفظ دوسری حدیثوں میں آیا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں تو بالکل صاف آیا ہوا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، جبریل ہیں، اور تمام جو نیک مومنین ہیں وہ سب بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ تو اس مجمل لفظ کو بول کر کے روافظ کے غلط انٹینشنز ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان روافظ کو سمجھایا جانا چاہیے کہ آپ جو یہ لفظ بول کر کے مراد لے رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں، سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شیعہ ذاکرین جو ہے اہل بیت کی محبت کے پیچھے چھپتے ہیں، ان کا مقصد دوسرے صحابہ کرام کو برا بھلا بولنا ہوتا ہے، اور رہا مسئلہ اہل بیت سے اپنی محبت کو ثابت کرنا، تو اہل سنت کے کسی فرد کو بھی اہل بیت سے اپنی محبت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ادنا سے ادنا درجے کے صحابی سے محبت رکھتے ہو، ان کے لیے دعائیں کرتے ہو، ان کا دفاع کرتے ہو، انہیں اہل بیت سے اپنی محبت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جو لوگ اللہ سے اپنی محبت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، جن کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، بلکہ یہ تو منافق لوگ ہوتے ہیں جو چلا چلا کے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ تو دکھاوا کرتے ہیں بس۔ اور جو بات انہوں نے شیعوں کے بارے میں کہی ہے، اگر وہ بات واقعی صحیح ہے تو اس سے بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، جنہیں نہ دین سے کوئی مطلب، نہ ایمان سے کوئی مطلب، نہ توحید کا کچھ پتہ، نہ سنت کا کچھ پتہ، بس ایک چیز کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی حد سے زیادہ، حد سے بڑھے ہوئے ہیں، غلو کرتے ہیں اس میں بھی۔ اور ویسے بھی ہمیں بھولی بھالی شیعہ عوام کو دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے کہ بچپن سے شیعہ ذاکرین ان لوگوں کو علی حسین کے جھوٹے قصے سنا سنا کر کے بڑا رلاتے ہیں اور جذباتی قسم کا بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن میں جملہ بولتا ہوں مسئلہ انکاری کا نہیں ہے، مسئلہ آپ اقراری بھی تو نہیں ہے۔ آخر میں ایک ڈاؤٹ کو کلیئر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کی فضائل پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں، تو دیکھیے ایسی شخصیات جن کے بارے میں پہلے سے لوگوں نے غلو کر رکھا ہو، جن کے بارے میں لوگ پہلے سے حد سے بڑھ گئے ہوں اور انہیں اللہ اور نبی کے مقام تک پہنچا دیا ہو لوگوں نے، تو ایسی شخصیات کے فضائل پر بات کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کا رد کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آپ ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، ان کا صحیح مقام یہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے فضائل کا اقرار نہیں کر رہے ہیں یا پھر ہم ان کے فضائل کا انکار کر رہے ہیں، ہم ان کے سامنے کیا ہیں، بلکہ یہ تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔